کوئی سائل بن کے تو آئے۔ علامہ اقبال نے ایک الہامی مضمون باندھ کے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ صدائے رحمت آتی ہے، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ کوئی سچی توبہ کر کے تو آئے۔ اب بھی اگر ہم اجتماعی گناہ نہ چھوڑیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، دوسروں کی عزت کو نقصان پہنچانا، ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری نہ چھوڑیں، اجتماعی گناہ اسی طرح جاری رہیں، اور پھر ہم کہیں کہ ہمیں معافی مل جائے، پھر ہم اگر کہیں کہ معافی دے دے، تو ہم پھر اللہ کی بارگاہ میں جعلی استغفار پیش کر رہے ہیں، اندر سے اپنے آپ کو ٹھیک کر کے آئیں، پھر دیکھیں کس طرح وہ رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اصل میں ہمارا المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ ایک ہماری انا ہے، معاشرے میں ہمارا ایک مقام ہے، یا ہم نے اپنے ذہن میں سمجھا ہوا ہے کہ میرا یہ ایک رتبہ ہے، میرا یہ ایک مقام ہے، ہم اس کو بھی نہیں کھونا چاہتے۔ دوسرا، اس کے لیے جو پیسوں کی، مال کی ضرورت ہے، ہم وہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس مال کے لیے پھر جو جھوٹ یا جو بھی غیر اخلاقی کام ہے وہ ہم کرنے کو تیار ہوتے ہیں، یا غیر شرعی کام ہے وہ کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ شیطان بندے کو غربت سے ڈراتا ہے، یہ قرآن پاک میں ہے، اور پھر اس سے گناہ کرواتا ہے۔ شیطان غربت سے ڈرا کے پھر بندے سے گناہ کرواتا ہے۔ تو ہم اپنی انا کے خول سے نہیں نکلنا چاہتے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے ارد گرد انا کا خول چڑھایا ہوا ہے، ہم اس انا کی قربانی نہیں دے سکتے، اور یا پھر ہم صبر کر کے رزق حلال پہ قناعت نہیں کر سکتے، اس لیے ذخیرہ اندوزی یا ناجائز منافع خوری یا دھوکہ دہی کا بازار گرم ہے۔ دنیا قربانی کا مقام ہے، یہ جس مرحلے پہ ہم ہیں، دنیا کی زندگی یہ قربانی کا مقام، اصل زندگی آخرت کی زندگی۔ بیماری آئی ہے تو لوگ موت سے بڑا ڈر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک حد تک احتیاط کرنا چاہیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں موت سے نہ ڈریں، موت کے بعد جو زندگی ہے نا اس سے ڈریں۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی نہ چین آیا تو کدھر جائیں گے؟ موت کے بعد بھی تو زندگی ہے۔ آپ موت سے ڈرتے ہیں کہ موت نہ آئے، وہ تو طے ہے کہ موت نے آنا ہے۔ سال کا آخری دن تھا تو ایک شاعر نے اس پر قلم اٹھایا کہ سال کا آخری دن ہے، اگرچہ کچھ دھوپ باقی ہے، مگر طے ہے کہ آخر شام ہونی ہے، میری زیست کی کہانی انجام ہونی ہے۔ اگر طے ہے یہی ہونا تو پھر کس بات کا خطرہ، تو پھر کس بات کا رونا؟ جب یہ بات طے ہے کہ موت آئے گی، دوپہر کا وقت ہے پر شام آئے گی، یہ طے ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، تو وہ شاعر کہتا ہے اگر طے ہے یہی ہونا تو پھر کس بات کا خطرہ، تو پھر کس بات کا رونا؟ موت سے ڈر کے نہ روئیں، ہاں ڈریں موت کے بعد جو وقت آئے گا، موت کے بعد جو زندگی ہے اس کی فکر کر لیں۔ اور میں دین کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس ممبر مبارک پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اگر ہم موت کے بعد والی زندگی کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لیں، اللہ دنیا کی زندگی کو بھی سنوار دے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، فرمایا جو عمل اچھے کرے گا ہم اسے زندگی اچھی عطا فرمائیں گے۔ ڈریں موت کے بعد جو زندگی ہے نا اس سے۔ اور آج اگر تھوڑی تکلیف برداشت کر کے موت کے بعد والی زندگی سنور جائے تو یہ تکلیف برداشت کرنا، صبر کرنا، قربانی دینا، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نفع کا سودا ہے یا گھاٹے کا؟ شہزادہ ہے
لباس ایسا پہنتا ہے کہ لوگ بڑے بڑے امراء اور وزراء حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اتنا قیمتی اعلیٰ لباس، اور اتنا خوبصورت جوان ہے اور طبیعت میں اس قدر خوش مزاجی ہے کہ عطر میں بسا ہوا لباس پہنتے ہیں، جس گلی سے گزر جائیں لوگ پہچانتے ہیں اس گلی سے عمر بن عبدالعزیز گزر کے گئے، ایسا لباس پہنتے تھے، قیمتی لباس، خوشبوؤں میں رچا بسا لباس، خلیفہ بنا دیے گئے۔ حکمران بن کے پہلا حکم کیا جاری کیا ہے؟ کہ میرے خاندان کے جو پہلے حکمران گزرے ہیں ان کے اہل و عیال، ان کے پاس جو مال ہے وہ بیت المال میں جمع کروائیں، غرباء کی مدد کے لیے جمع کروائیں۔ اس کا آغاز سب سے پہلے میں اپنے گھر سے کرتا ہوں۔ میری بیوی فاطمہ بنت عبد الملک، خلیفہ کی بیٹی، خلیفہ کی بہن اور خلیفہ کی بیوی، یعنی فاطمہ بن عبد الملک کا باپ بھی خلیفہ تھا، پھر اس کے بھائی بھی حکمران رہے، اور اب اس کا خامند بھی حکمران ہے۔ تو اس عورت کے پاس کتنا مال و دولت ہوگا، جس کا باپ بھی خلیفہ، جس کے بھائی بھی خلیفہ۔ فرمایا سب سے پہلے میں اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک سے کہتا ہوں اس کے پاس جو زیورات ہیں، جو مال و دولت ہے وہ بیت المال میں جمع کرا دے، اور آج میری بیوی فیصلہ کر لے اس نے دنیا کا مال رکھنا ہے یا عمر بن عبدالعزیز کو رکھنا ہے۔ ہزاروں سلام اس بی بی کو، اس نے کہا سارا مال بیت المال میں جمع کرانا۔ محل چھوڑ کے خاوند کے ساتھ جھونپڑی میں چلی گئی۔ بڑا مشکل ہے محل چھوڑ کے جھونپڑی میں جانا، بڑا آج ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ہم جس سٹیٹس پہ ہیں اس سے تھوڑا سا نیچے نہیں آ سکتے، قربانی نہیں دے سکتے۔ عمر بن عبدالعزیز اس ہستی کا نام ہے جس نے قربانی دی، محل چھوڑ کے جھونپڑی کو اختیار کیا ہے، قیمتی لباس چھوڑ کے۔ وہ جوان جو اتنا قیمتی لباس پہنتا تھا کہ ایک دفعہ لباس پہنے دوبارہ نہیں پہنا، امراء وزراء رشک کی نگاہوں سے دیکھتے اتنا قیمتی لباس پہنا ہوا ہے۔ آج عمر بن عبدالعزیز وہ ہیں جن کے پاس صرف 2 جوڑے ہیں۔ آج عمر بن عبدالعزیز پہ وہ وقت آ گیا کہ اپنی بیٹیوں کو عید کے لیے نئے سوٹ نہیں خرید کے دے سکے، اپنی بیٹیوں کو نئے کپڑے نہیں دے سکے۔ گھر آئے ہیں بیٹیاں جوان ہیں، ابا جان سے بات کرتے ہوئے منہ پہ ہاتھ رکھیں، تو آپ اپنی بیٹیوں سے پوچھتے ہیں کہ مجھ سے بات کرتے ہوئے منہ پہ کیوں ہاتھ رکھ رہی ہو؟ تو وہ عرض کرتی ہیں ابا جان گھر میں سالن کوئی نہیں تھا، ہم نے کچے لہسن کے ساتھ روٹی کھائی ہے تو اس کی بدبو آ رہی ہے، منہ سے بدبو۔ یہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ وقت کے حکمران کی بیٹیاں ہیں۔ کیا دل میں کوئی شکوہ ہے؟ نہیں۔ کہا میری بیٹیوں، تمہارا باپ تمہیں دنیا کی نعمتیں اور اعلیٰ لباس تو نہیں دے سکا، لیکن تمہارے باپ نے تمہیں تقویٰ کے راستے پر چلایا ہے، جنت کے راستے پہ چلایا ہے۔ کیا میری بیٹیوں کو مجھ سے کوئی شکوہ تو نہیں؟ ان بیٹیوں نے کہا ہم فخر کرتی ہیں ہمارا باپ دھوکہ دینے والا اور لوٹنے والا نہیں ہے، ہمارا باپ متقی اور پرہیزگار ہے۔ ہم فخر کرتی ہیں ہم عمر بن عبدالعزیز کی بیٹیاں۔ نیا لباس نہیں ملا عید کے دن، لہسن سے یا پیاز سے روٹی کھا رہی ہیں، سالن بھی دستیاب نہیں، اور پھر صبر کر رہے ہیں۔ وہ عمر بن عبدالعزیز تھے جن کے دور خلافت کو مورخین نے، علماء اسلام نے کہا یہ خلافت راشدہ کی یاد ہے، خلافت راشدہ کا نمونہ ہے۔ اور آج جب میں بیان کر رہا ہوں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی روح سے بھی شرمندہ ہوں۔
میں کیا اس وقت امت مسلمہ شرمندہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قبر مبارک روضہ پاک کی ہم حفاظت نہیں کر سکے۔ ان حالات میں جب کہ دنیا ایک بہت بڑے سانحہ سے گزر رہی ہے، آپ کے مزار کی توہین کی گئی۔ ایسا تو کبھی غیر مسلموں کے ساتھ جنگوں میں بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے ہمارا کوئی علاقہ فتح کیا اور ہمارے بزرگوں کی قبریں کھول لی ہوں، جیسا اس دور میں ہوا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قبر کھودی گئی اور اب تک پتہ نہیں کہ آپ کا جسم وہ کہاں لے گئے، اور آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک کا جسم کہاں لے گئے، اب تک پتہ ہی نہیں۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے، یہ چند دن کا واقعہ ہے۔ آج ہم شرمندہ ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی روح پاک سے کہ ہم ان کے مزار پاک کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ یہ وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا وقت ہے، اللہ سے مدد مانگنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے تقوی پرہیزگاری کا صدقہ ہمیں معافی عطا فرمائے۔ میں ان الفاظ پر اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا کہ قبر اکھیڑنے سے یا ان کے جسم مبارک کی بے ادبی کرنے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عزت کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ میں اس موضوع پر مزید عرض کرتا کہ قبروں سے جسم نکالنے کی سازش کب کی گئی ہے۔ حضرت نور الدین زنگی کے دور میں بھی گنبد خضرا کے اندر سے حضور کا جسم مبارک نکالنے کی جسارت کی گئی، سازش کی گئی، لیکن میرے زندہ نبی نے حضرت نور الدین زنگی کو خواب میں اپنا دیدار عطا فرمایا ہے، اور ان گستاخوں بے ادبوں کے چہرے بھی دکھائے ہیں جو مدینہ منورہ میں آ کے مقیم تھے اور زمین کے اندر سے زمین کھود کے قبر مبارک روضہ پاک کی طرف جا رہے تھے۔ تفصیل سے واقعہ نہیں بیان کر رہا۔ نور الدین زنگی مدینہ منورہ گئے، خیرات بانٹ رہے ہیں اور کہا تمام اہل مدینہ آئیں، کسی کو تحفہ دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں۔ جب وہ دو آئے نا جن کے چہرے خواب میں دکھائے گئے کہ آپ نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے، الگ لے گئے، فرمایا بتاؤ کیا سازش کر رہے ہو، کہاں سے تم حضور کو تکلیف پہنچا رہے ہو، تمہاری رہائش کہاں ہے؟ جا کے دیکھا تو جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہوں نے ایک خندق کھودنا شروع کی ہے اور زمین کے اندر سے ہی حضور کے روضہ پاک کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا نور الدین زنگی مجھے ان سے بچاؤ، یہ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ہزاروں سلام اس عاشق صادق پر۔ پھر اس نے روضہ پاک کے چاروں طرف سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دی ہے کہ اگر کوئی کسی طرف سے آئے بھی تو حضور کے روضہ پاک تک نہ پہنچ سکے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹوں گا۔ مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں، احتیاط بہرحال کریں، اور اس کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ جی بیماری ہے ہی نہیں ہے یا صرف پروپیگنڈا ہے۔ نہیں، آپ احتیاط کریں، پرہیز کریں، بلکہ پہلے سے زیادہ اب احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور میں نے یہ بات پچھلی جمعۃ المبارک پہ بھی کہی تھی کہ دل تو کرتا ہے کہ جمعۃ المبارک کے بعد یہاں بیٹھوں، آپ سے مل کے آپ کی باتیں سن کے جاؤں، لیکن فرض پڑھ کے تو اس لیے چلا جاتا ہوں تاکہ مساجد کے لیے جو SOPs مرتب کی گئی ہیں ان کی خلاف ورزی نہ ہو۔